کورونا وائرس میں لاک ڈاؤن کے باعث نظام زندگی متاثر، بہاول نگر میں پرائیویٹ سکولز کے سربراہان پریشان۔ مزید آن نیوز ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ 4 ماہ ہو گئے ہیں ہمارے سکول بند پڑے ہیں اور ہمیں SOPs کے مطابق کھولنے کی اجازت دی جائے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ اینکر پرسن میاں محمد اعظم کنڈیارہ سے۔ جی اعظم کنڈیارہ، بتائیے گا۔ جی بالکل، آج آن نیوز کی ٹیم ضلع بہاول نگر میں موجود ہے اور جو پرائیویٹ سکول ہیں جو آج کے دن تک جتنی دیر تک لاک ڈاؤن بند ہوا ہے اس تک ابھی تک بند ہیں۔ پورے ہر شعبہ جو ہے نا وہ حکومت پاکستان نے وہ کھول دیا ہے اپنے SOPs کے ساتھ، اور یہ سکول جو پرائیویٹ سکول ہیں وہ بند ہیں۔ لیکن کیوں بند ہیں؟ ہر بچہ باہر بھی گھوم رہا ہے، گھر میں بھی گھوم رہا ہے اور پڑھائی سے محروم بھی ہے، اور ان پرائیویٹ سکولوں کے سب پرنسپل میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں بھی یہ کیا مسئلہ ہے، کیوں بند ہے، یا آپ کو حکومت کی طرف سے کوئی اسی طرح کوئی SOPs دی گئی ہے یا نہیں دی گئی، کیوں بند ہے؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں؟ ہاں جی آپ کے بہاول نگر ضلع بہاول نگر کے جتنے بھی اسکول ہیں پرائیویٹ اسکول ہیں یہ سارے بند ہیں، تو کوئی حکومت پنجاب کی طرف سے یا حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی اس طرح کا کوئی لائن آرڈر آیا ہوا ہو یا آپ اسکول کھولیں یا اس کے کیا SOPs کے مطابق کیا کوئی کام کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میری دعا ہے کہ آپ کے چینل کے ذریعے میری آواز جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس لگ جائے۔ 5 ماہ سے ہمارے اسکول بند ہیں، تو جو فرسٹ منتھ تھا اس میں تو ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ نے آفس بھی نہیں کھولنے۔ تقریباً 1.5 ماہ بعد ہمیں آفس کھولنے کا کہا گیا، اور اس کے بعد ہمیں کہا گیا کہ آپ 20% جو ہے نا فیس کی بھی ڈیڈکشن کر کے دیں۔ تو اینی ہاؤ وی آر ایگریڈ آن اٹ۔ تو اب یہ ہے صورتحال کہ اس وقت پیرنٹس کے بھی کاروبار نہیں تھے تو انہوں نے فیس دینا بند کر دی۔ اب ان کے کاروبار کھل بھی گئے ہیں تو وہ فیس ہمیں نہیں دے رہے۔ تو اب یہ ہے کہ تقریباً تمام سٹاف سکولز کا جو ہے مختلف قسم کے کام کر رہا ہے، کسی نے آن لائن کام شروع کر دیا ہے، بہت سے ٹیچرز چھوڑ چکے ہیں، گارڈز ہیں، آیا جی ہیں، تب سب تقریباً اپنے اپنے کوئی سائڈ بزنس میں کاموں میں چلے گئے ہیں۔ تو وہ یعنی کہ بہت زیادہ اس وقت جو پوزیشن ہے نا اس اداروں کی، ہمارا سروائیول بھی بہت مشکل ہو رہا ہے۔ یہ ایک میں آپ سے یہ بات بولنا چاہ رہا تھا بھی حکومت پنجاب کی طرف سے یا حکومت پاکستان کی طرف سے آپ کو کوئی اس طرح کا کوئی ریلیف دیا گیا جس طرح کوئی اور لوگوں کو پیکیج دیا گیا ہے؟ تو آپ کو بھی، آپ کے اساتذہ کو بھی کوئی پیکیج دیا گیا؟ نہیں، پیکیج کیا دینا، انہوں نے تو پیرنٹس کو پبلکلی ہمارے اگینسٹ کر دیا ہے۔ وہ ہمارے ہیں تو وزیر تعلیم صاحب، ہم عزت سے انہیں ریکویسٹ کرتے ہیں، انہوں نے تو ہمیں ایک مافیا اور جو ہے نا غنڈا اس طرح کا کر کے پیش کیا ہے کہ ہم تو ان لوگوں کے پیسوں پر جو ہے نا جائیدادیں بنا رہے ہیں۔ تو لوگ مینٹلی ہرٹلی ہمارے اگینسٹ ہو چکے ہیں۔ تو اس کرائسس میں انہیں چاہیے تھا کہ وہ تو ایک کوارڈینیشن پیدا کرتے، کوآپریشن کی فضا پیدا کرتے کہ یہ مشکل آئی ہے، یہ سب کے لیے ہے، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ یونٹی میں جو ہے نا آگے چلیں۔ تو اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہے حکومت کی طرف سے، سبسڈی وغیرہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ بھی وہ ہمارے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ جی میرا ایک اور بھی سوال ہے، اس میں سے پھر یہ جتنے آپ کے اسکول میں کم از کم 200، 250، 300، 400 تعداد تو ہوگی، لیکن اس میں پھر بچوں کا کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ کیا وہ یہ کیا آپ بتانا چاہیے؟ آپ کو پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، تو آپ اس میں بتائیں کہ بچوں کا کتنا نقصان ہے تاکہ ان کے ماں باپ کو بھی پتہ چل جائے بھی بچوں کا اتنا نقصان ہے، اور حکومت پاکستان کو بھی پتہ چلے بھی یہ جو آپ نے پرائیویٹ اسکول بند کیے ہوئے ہیں تو یہ بچوں کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ دیکھیں، چائلڈ سائیکالوجی کے مطابق اگر آپ نے کسی کی کوئی ہیبٹ بنانی ہے یا بگاڑنی ہے تو 60 ڈیز اگر آپ ایک ڈرل اسے کروائیں گے تو وہ انسان یا بن جاتا ہے یا بگڑ جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ 60 ڈیز سے اوپر ہو چکے ہیں۔ اب بچوں کے پاس کوئی ٹارگٹس نہیں ہیں، کوئی آبجیکٹیوز نہیں ہیں، انہوں نے بکس ہی نہیں کھولی، ان کے پاس کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے، تو وہ کیا پڑھیں؟ اس کی بجائے انہوں نے اپنی ہیبٹس جو ہے نا خراب کر لی ہیں۔ رات کو دیر سے سونا، صبح دیر سے اٹھنا، یہ ان کی عادت ہے۔ مزاج بگڑ چکے ہیں، ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں کر رہے، یہ گیمز چل رہی ہیں، یہ سن رہے ہیں۔ آج بھی حادثہ ایک ہوا ہے کہ ایک بچے نے خودکشی کر لی PUBG کی وجہ سے۔ تو کالز پہ ایک دوسرے سے کانٹیکٹ ہیں، کیبل چل رہی ہے، نیٹ چل رہے ہیں، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ کون سی قوم ہے؟ تو یہ تباہی ہو رہی ہے نا۔ تو یہ ویسے جو ہے نا ابھی تھوڑی دیر بعد پہلے ہمارے پاس آیا تھا کہ پولیو کے ڈراپس پلانے ہیں کہ فزیکلی ہم کسی کو جو ہے نا نقصان نہ پہنچائیں۔
تو یہ ہے کہ بھی مینٹلی ہم نقصان پہنچا دیں، ایک قوم ہماری بگڑ جائے، تو یہ جو قوم جب بگڑے گی تو اس کو پھر سدھارنا کس نے ہے؟ تو یہ کہ حکومت وقت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو باقی یہ رہا کہ بھی ہمارا اصل میں مطالبہ کیا ہے۔ اب میں بس اپنی بات کو سم اپ کرنے کی طرف آ رہا ہوں۔ ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ ہم نے کیا کوئی جی بتائیں آپ کا کیا مطالبہ؟ ہم نے کیا تنخواہوں کا مطالبہ کیا ہے؟ ہم نے کیا کوئی مراعات مانگی ہیں؟ ہم نے کوئی فیسلٹیز مانگی؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بھی دیکھیں، جن بچوں کے لیے آپ نے اسکول بند کیے ہیں وہ بچے تو گلیوں میں کھیل رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ گراؤنڈز بھی آباد ہو گئے ہیں، اب ٹیمز جو ہے نا بچے کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں، صبح تمام بچے کھیل رہے ہیں۔ بازاروں میں دیکھیں ماں باپ کے ساتھ بچے پہنچے ہوئے ہیں، تفریح گاہوں میں دیکھیں وہی بچے ماں باپ کے ساتھ۔ اب یہ مری کا ریکارڈ ہے کہ اتنی گاڑیاں آج تک نہیں آئیں جتنے یہ چند دن پہلے آئیں، لوگ اتنے ہی اکتائے ہوئے تھے۔ تو کیا وہ فیملیاں نہیں ہیں، ان کے ساتھ بچے نہیں ہیں؟ وہ بغیر ایس او پیز کے یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ ہمیں کہیں ہم ایس او پیز کے ساتھ وہ کام کر دیتے ہیں، ہم آدھے بچے بلا لیتے ہیں، جس طرح کہیں گے ہم گیدرنگ نہیں کرتے، ہم کینٹین نہیں کھولتے، ہم اسمبلی نہیں کرواتے، جس طرح کی ایس او پیز ہمیں دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ ہمیں کہیں تو انشاءاللہ ہم ان پہ عمل درآمد کروائیں گے۔ جی آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہاں پہ آج ہمارے صرف عہدیداران موجود ہیں، ابھی ہم نے تمام اسکول والوں کو، پرنسپلز کو یہاں پہ نہیں بلایا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تھوڑی تعداد میں ہیں، لیکن یہ عہدیداران ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن نے حکومت وقت کے ساتھ بے انتہا تعاون کیا، اور جس طرح ہی حکومت نے ہمیں اسکول بند کرنے کا کہا تو ہم نے اسکول بند کیے۔ حکومت کے ساتھ مل کر ہم نے اس وبا کا مقابلہ کیا، ہم نے اپنے اسکولوں کو بند کیا، اپنے بزنس کو بند کیا، لیکن ہم نے حکومت کے ساتھ تعاون کیا۔ اب چونکہ حکومت کے بر وقت اقدامات کی وجہ سے کووڈ-19 پہ تقریباً قابو پایا جا چکا ہے، اور تمام شعبہ جات کھول دیے گئے ہیں، جس میں پارکس ہیں، مزارات ہیں اور دوسرے ادارے کھول دیے گئے ہیں، تو پرائیویٹ سکول اس وقت معاشی بدحالی کا شکار ہیں۔ پرائیویٹ سکول جو ہے وہ حکومت پاکستان کے ہی نمائندے ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، لیکن اب اس وقت نہ تو ان کو کوئی معاشی مراعات دی گئی ہیں، جس طرح احساس پروگرام کے تحت بے روزگار لوگوں کو دیے گئے، تو پچھلے 5 ماہ سے پرائیویٹ سکول ایسوسی ایشن کے لاکھوں ٹیچرز بھی بے روزگار ہیں۔ تو میرا ایک تو مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر اسٹیٹ بینک کو لکھا بھی ہے، ایسوسی ایشن نے، صدر وزیر تعلیم نے بھی اسٹیٹ بینک کو لکھا ہے کہ پرائیویٹ سکولز کو قرضے دیے جائیں، لیکن ابھی تک اس پر کوئی عمل نہیں ہوا۔ تو ابھی تک فوری طور پہ اس پہ عمل کیا جائے، اور پرائیویٹ سکول ایسوسی ایشن کو فوری طور پر بلا سود قرضے دیے جائیں، تاکہ وہ اپنے بلڈنگز کے اخراجات اور باقی تمام معاملات کو ٹیکل کر سکیں۔ اور دوسری بات، جس طرح ابھی فرید صاحب فرما رہے تھے کہ تمام جگہوں پہ بچے جا رہے ہیں، الحمدللہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، جس طرح ہم ایس او پیز پر عمل درآمد کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ کا کوئی دوسرا شعبہ ایسا نہیں ہے جو ایس او پیز پر عمل کیا جا سکے۔ تو میں حکومت پاکستان سے، وزیر تعلیم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر 15 ستمبر کو ہم نے حکومت کے ساتھ تعاون کیا ہے، حکومت کے کہنے پہ ہم نے سکولز بند کیے ہیں، تو 15 ستمبر کو سکولز اوپن کیے جائیں اور تمام کلاسز کو بلایا جائے۔ انشاءاللہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم ایس او پیز پر عمل کریں گے، بجائے اس کے کہ اس کے بعد ہم احتجاج کی طرف جائیں، ہم جو ہے روڈز پہ نکلیں، ہم اپنے حق لینے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کریں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہمارے ساتھ ایس او پیز طے کریں۔ ابھی تک عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے بھی اگر کوئی بندہ اپنا حق لینا چاہتا تو آپ سڑکوں پہ آئے تو اس کو حق ملے گا۔ جی ڈیفینیٹلی، ابھی تک چونکہ ہم پڑھے لکھے شہری ہیں اور ہم حکومت کے ساتھ مل کر اس وبا کا مقابلہ کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں، اور ابھی تک 15 ستمبر تک ہم انتظار کریں گے۔ اگر 7 ستمبر کو یہ فیصلہ نہ کیا گیا کہ تمام سکولز اوپن کیے جا رہے ہیں، دین پھر آخر ہم روڈز پہ نکلیں گے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے سکولز میں، ہمارے جتنا بھی سٹاف ہے وہ بڑی بے چینی کا شکار ہے، ایون کہ پیرنٹس بھی بے چینی کا شکار ہے۔ تو اگر 7 ستمبر کو سکولز تمام کلاسز کے ساتھ اوپن نہ کیے گئے تو ہم احتجاج کریں گے، اور پورے پنجاب میں بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ جی ناظرین، یہی تھے پرنسپل پرائیویٹ اسکولوں کے جو اپنا موقف دے رہے تھے۔ جی